کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کے خشوع سے بچو، منافقین کے خشوع سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یہ منافقوں کا خشوع کیا ہے، یہ منافقین کا خشوع کیا ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں منافقین کا خشوع یہ ہے کہ جسم پر تو خشوع طاری ہے نماز میں، لیکن اندر دل میں خشوع نہیں ہے، یہ منافقین کا خشوع ہے۔ اور مومنین کا خشوع یہ ہے کہ دل بھی خدا سے لرز رہا ہے اور بدن بھی خدا کے خوف سے لرز رہا ہے، یہ مومنین کا خشوع ہے، اور ایسی نمازیں اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے آج لوگ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سید صاحب میری نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن ایک طرف نہیں رہتا۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، یعنی جو نماز میں کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہتے کیا ہو۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح پوری نماز یاد کر لو۔ تو جب تم نماز کا ترجمہ یاد کر لو گے تو عربی میں پڑھو گے تو اردو دماغ میں گھومتا رہے گا، اور جب دماغ میں گھومتا رہے گا تو اتنا آپ کے دل کے اندر خشوع پیدا ہوتی رہے گی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ افسوس لوگوں کو کوئی وکیل بلائے، ڈاکٹر بلائے، انجینئر بلائے، وزیر بلائے، امیر بلائے تو لوگ کہتے فلاں نے بلایا، فلاں نے بلایا، فلاں نے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، مجھ سے باتیں کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز میں رہتے ہو تو کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کعبے اور تمہارے درمیان وہ اللہ جو جہد سے پاک ہے، وہ اللہ جو سمت سے پاک ہے، وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان ہے تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارا اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو، نماز میں کھڑے ہو ادھر ادھر نظریں مت اٹھایا کرو۔ ارے کیا خیال ہے میں تقریر کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں، بولو میں تقریر کر رہا ہوں، سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر الحمدللہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ رب ہمارے سامنے ہو اور ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں۔ بولو یہ رب کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت آمنے سامنے اور جہت سے پاک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نماز میں ہوتے ہو تو تمہارا خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا ہوتا ہے، اس لیے سامنے مت تھوکا کرو، اوپر نیچے آگے پیچھے مت دیکھا کرو، سجدے کی جگہ پر ادب سے نظریں رکھا کرو۔ آقا فرماتے ہیں جو نماز میں اوپر دیکھے اللہ اس کی نظریں اچک لے، اللہ اس کی نظریں چھین لے۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز میں سجدے گاہ پر نظر ہو اور کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم، یہ کم سے کم کی بات ہے، کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ تو عارفین جانتے، صالحین جانتے ہیں، لیکن اس سے بڑی منزل ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا۔ توجہ، یہ حضور کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث جبریل بخاری شریف میں ہے، کیا گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خدا دکھتا ہے تبھی تو گویا تو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں آنکھوں، سر کی آنکھوں سے تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قدرت نے دل کی آنکھیں ایسی دی ہے کہ جس میں خدا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ کأنک ترا، حالانکہ کأنک کی قید ہے، بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب اس سے اوپر کی منزل ملتی ہے تو کأنک کی قید ہٹ جاتی ہے۔ اور یار کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے۔ رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا اس وقت تک پڑھتی نہیں جب تک یار اللہ اکبر کو قبول نہیں کر لیتا۔ سجدہ کر کے اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتی نہیں جب تک کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رب اعلیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ لیتی۔ ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے، ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ لیکن بات اتنی ہے کہ جب تک نشے میں ہونا آدمی تو بیوی سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانتا، بچہ سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانتا۔ دھیان دے رہے میری بات پر، کوئی مشکل تو نہیں کر رہا ہوں، آسان ہی کر رہا ہوں۔
نشے میں ہو، سامنے جو نہیں پہچانتا، نشہ اترے تو پہچانے۔ پتا چلا یار کو پہچاننے کے لیے نشے سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ ارے جسے شراب اور کتا گولی کا نشہ ہو اس کو یار نظر نہیں آتا، تو جس کو دنیا کا نشہ ہو اس کو یار کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو انا کے نشے سے نکلنا ہوگا، اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو تکبر کے نشے سے نکلنا ہوگا، اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے نشے سے نکلنا ہوگا، اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے گناہوں کے نشے سے نکلنا ہوگا۔ لوگ نشے میں ڈوبے ہوئے، شرابی کے نشے کو تو سب برا سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں کے نشے کو ہم کب برا سمجھیں گے؟ ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے، ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے اور پھر یار کی محبت کے نشے کی طرف آئے، تب پتا چلے گا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے آقاؤں نے خشوع سے نمازیں پڑھی، اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ کہتی ہے جب حضور نماز پڑھتے تھے تو اتنی خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینے سے ایسی آواز اٹھتی تھی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے۔ بلکہ اذان کے بعد حضور کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور ہم کو جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو۔ اذان کے بعد آقا کی کیفیت یہ تھی جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو۔ امام زین العابدین سید سجاد، بیمار کربلا، مظلوم کربلا، امام العابدین، امام الائمہ سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین جب وضو کرتے تو آپ کا چہرہ ایسے پیلا ہو جاتا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا چہرہ پیلا کیسے ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وضو کے بعد کس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کس کے در پہ کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا سے بات کرتا ہے۔ لوگوں کو نماز کی اہمیت کیا پتہ، لیکن کوئی خشوع کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھے۔ تو قرآن کہتا ہے پہلی بات، پہلی صفت مومن کی کہ وہ خشوع سے نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر جسم میں ناسور ہو گیا، ایسا خطرناک ناسور ہوا کہ بہت درد سے تڑپتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو کاٹے کیسے؟ تو کہا جب وہ نماز پڑھیں گے تب کاٹیں گے۔ حالت نماز میں وہ عضو کاٹ لیا گیا، حضرت عروہ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اور مولا کائنات کی نماز تو بڑی مشہور ہے کہ وہ تیر نکالنے والا واقعہ حالت نماز میں۔ سیدنا داؤد طائی نماز میں ہے، آگ لگ گئی ہے گھر میں، پورا محلہ چلا رہا ہے نکلو نکلو نکلو، اور وہ نماز میں ہے۔ آگ بجھ گئی، نماز پوری کی، سلام پھیرا، کہا یہ بھیڑ کائے کی ہے؟ حضرت داؤد طائی امام اعظم کے شاگرد ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ولی بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بھیڑ کائے کی ہے، یہ دھواں کائے کا ہے؟ کہا حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، گھر جل رہا تھا، ہم آپ کو بچانے کے لیے آواز دے رہے تھے اور آپ کی محبت میں یہ بھیڑ جمع ہوئی۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تو یار کی بارگاہ میں کھڑا تھا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ نمازیں تھیں، اور یہی نمازیں انسان کو مرتبے تک لے جاتی ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، پہلے تو پڑھتے نہیں اور پڑھتے تو خشوع نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے، پتہ نہیں کہ رب اعلیٰ کی شان بھی کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ